اے لوگوں، اگر یہ پلڑا ایک یہ پلڑا ہے، ایک یہ پلڑا ہے، اب ذرا تولو نا، اب اس کو اٹھاؤ نا، اٹھانے کے بعد دیکھو اس کے ساتھ تمہاری محبت ادھر والوں کے ساتھ زیادہ ہے یا ادھر والوں کے ساتھ زیادہ ہے؟ ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی محبت ہے، اب تولنے پتہ چلے گا۔ اور اگر آپ کو ایسے ہی سمجھ نہیں آیا، میں دوسرے طریقے پہ سمجھا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب ایک طرف ماں باپ کھڑے ہیں، ایک طرف بھائی کھڑے ہیں، ایک طرف بیٹے کھڑے ہیں، ایک طرف قبیلہ کنبہ کھڑا ہے، ایک طرف مال و دولت کھڑی ہے، ایک طرف یہ دوسری چیزیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ان چیزوں کے اندر آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ میرے بھائیوں، تقابل آ گیا ہے، تقابل آ گیا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں یہ کام کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ نہیں کرنا۔ اللہ کا رسول منع کرتا ہے، بدعت ہے، مثلا بدعت۔ اب بدعت کرنے کو لوگ کہتے ہیں اچھی بات ہے جی، کر لو، کوئی بات نہیں جی، حرج کیا ہے جی، جتنا گڑ پاؤ اتنا، کہتے ہیں لوگ مثال دیتے ہیں وہ جی جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے جی، یہ کر لو، ہاں جی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیجا ہے، 10 ماہ 40 ماہ جمعرات ہے، سب علماء کے پاکھنڈ ہے میرے بھائیو، یہ کر لو، حرج کوئی نہیں ہے۔ ماں بھی کہتی ہے کر لو، والد کہتا ہے کر لو، بھائی کہتے ہیں کر لو، لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، نہ کریں تو برادری ناراض ہوتی ہے، برادری بھی کہتی ہے یہ کام کر لو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کی داعیہ ہے اور بخاری شریف میں روایت آتی ہے، آپ بخاری میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اے لوگوں، جو کام بظاہر کتنا خوشنما کیوں نہ ہو، بظاہر کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، من احدث فی امرنا ھذا، اے فی امر دیننا، اے فی امر دیننا، کام دین کا ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یا اس پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ کام مردود ہے، وہ کام مردود ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اب ادھر یہ کہتے ہیں کرو، یہ کہتے ہیں نہ کرو، اب پتہ چلے گا محبت کدھر زیادہ ہے، اب پتہ چلے گا، میدان میں اترو گے تو پتہ چلے گا کہ محبت والا پلڑا کدھر چھپا ہوا ہے، ادھر چھپا ہوا ہے یا ادھر چھپا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہاں دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے بھائی چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، برادری چھوڑی، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، دولت لوگوں کی کھوپر پہ اڑایا، ان سب محبتوں کو زبان کر دیا اور میرے پیغمبر کی محبت کا پرچم اونچا کیا، قربان کر دیا، سب کچھ ہوئے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر۔ اب ایک مثال دے دیتا ہوں، حدیث پاک کا واقعہ ہے، بخاری مسلم باقی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں جان کے ساتھ بچپن میں اپنے ننہالی گاؤں میں گئے ہوئے، ننہال کے اندر کہ ان کو ملنے کے لیے وہاں لے کے جا رہی ہے، رستے میں ڈاکہ پڑ گیا اور ڈاکو ہے وہ حضرت مال کی لوٹا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھا کے لے گئے، اغوا کر کے لے گئے۔ اس دور میں ڈاکو بچے بھی اغوا کر کے وہ فروخت کیا کرتے تھے منڈیوں میں، وہ منڈیوں میں بچے کس طرح آج کل جانور بکتے ہیں، وہ انسان بکا کرتے ہیں، انسان بکتے تھے، پھر وہ غلام بنا کرتے تھے۔ حضرت
انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے سیدھا مکے کی منڈی وکاس کی منڈی کے اندر لے آئے ہیں. وکاس کی منڈی میں پروس ہوا ہے. حضرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں حکیم بن حزام, انہوں نے خریدا ہے. انہوں نے جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے اور انہوں نے جب ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اب وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے. ادھر سے بیٹا اٹھ گیا, وہ منڈیوں میں دیکھ گیا آپ ادھر ہے. آج یہ حادثہ اب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے. آج ننہالی شہر میں گیا, وہ بازاروں میں گیا, وہ منڈیوں میں گیا, وہ پہاڑوں میں گیا, وہ جنگلوں میں گیا, وہ صحراؤں میں گیا, وہ تپتی ہوئی ریتوں پہ چلا, وہ سمندر کے ساحل پہ پہنچا, وہ گہرے سمندروں کے اندر گیا. اس نے ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا, پر بچہ نہ ملا. اور یہ میرے بھائی آپ بھی جانتے ہو اگر بچے میں موت آ جائے ایک دن افسوس ہے, دوسرے دن افسوس ہے, 3 دن کا غم ہے. بڑی بات ہے ماں باپ کو کچھ عرصہ غم رہتا ہے لیکن پھر وہ غم بھول جایا کرتے ہیں. ماں فوت ہو گیا ہے لیکن اگر بچہ کم ہو جائے پتہ نہ ہو زندہ ہے یا مر گیا ہے, وہ ساری زندگی کا ماں باپ کے لیے روگ ہوا کرتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ذرا قرآن کی گولی میں سمجھو. حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے نا, حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, پھر وہاں سے فروخت کیا, وہ ڈاکنے والے لے گئے, مصر میں جا کے بیچا, عزیز مصر نے خریدا. اب اس بات کا گم ہو گیا بیٹا, اس سے تو ذرا پوچھو نا اس کی جدائی کا کتنا غم ہوتا ہے, وہاں کتنے غموں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر زندہ میں جانے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور میرے بیٹو تم مصر میں جا رہے ہو, انعام سے نکلو گے, مہینے کی مسافت ہے, پیدل چلو گے, رستے میں گاؤں آئیں گے, شہر آئیں گے, دریا آئیں گے, ڈیرے آئیں گے, علاقے آئیں گے, صحراؤں سے گزرو گے, جنگلوں سے گزرو گے, ذرا دیکھتے چلے جانا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. اور میرے بیٹوں جاتے جاتے جنگلوں میں, صحراؤں میں, گاؤں میں, بستیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, ڈیروں پہ دیکھتے جانا کہیں میرا پردیسی یوسف مل جائے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. کہنے لگے ابا جی کیا یوسف لگا رکھی ہے, عرصہ گزر گیا ہے, کہاں یوسف ملے گا. فرما میرے بیٹو لا تیأسوا من روح اللہ, انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اور میرے بیٹو کبھی بھی حالات کیسے بھی کیوں نہ بن جائے, کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. لا تیأسوا من روح اللہ, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. عرض کرنے لگا ہوں کتنا دکھ ہوتا ہے باپ کو اس کی جدائی کا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بھی بیچارہ گھوما, ادھر گیا, ادھر گیا, ادھر گیا, ادھر گیا, جنگلوں صحراؤں میں, بستیوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں گیا, لیکن بیٹا نہ ملا. آخر میں وصیت کرنے لگ گیا, اگر میں مر گیا میں اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں میری ساری جائیداد لگا دینا, میری ساری دولت لگا دینا, میرے قبیلے کی دولت لگا دینا, اور میرے بیٹے کو ڈھونڈ لینا, پتہ نہیں بیچارہ کہاں ہوگا. وصیت کر کے سیرت ابن ہشام نے, علامہ ابن ہشام نے سیرت میں یہ ذکر کیا ہے, اس کا مرثیہ لکھا ہے. اللہ کی قسم مولوی بڑے سخت دل ہوتے ہیں. خود جیسا نادائے مولوی بھی اگر اس کے باپ کے مرثیے کو پڑھے تو وہ بھی روئے بغیر نہیں رہتا. ایسا ایسا اس کا مرثیہ ہے. عرض کرتے کرتے وہ بیچارہ تھک ہار گیا, بیٹا نہ ملا.
دینا. آخر باپ ہی ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے. ان کے علاقے کے لوگ بیت اللہ کا عمرہ کرنے آئے. مسلمانوں خاص کر جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے دربار میں رو رو کے دعائیں کیا کرو. اللہ بیت اللہ کی عظمتوں کو بحال فرمائے. اللہ بیت اللہ کی رونقیں بحال کر دے. اللہ مسجد نبوی کی رونقیں پھر بحال اس میں پھر باہر آ جائے. اور یہ وہ مسلمان دیوانہ مار بیت اللہ کے ارد گھومتا پھرے کوئی برکت نہ ہو دنیا کی. آنکھوں کے علاقے کے لوگ عمرے کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی شان ان کے وہ بندے جو تھے وہ گاؤں کے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے حرم میں آتے آپ کی خدمت میں لگے. انہوں نے دیکھا کہ زید ہے یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے. اب انہوں نے عمرہ کیا. واپس گئے حضرت زید کے والد کو جا کے بتایا تیرا بیٹا تو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے. مکہ میں ایک بندہ اس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد سارے محمد سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آنم کے پاس دیکھا ہے. اس کے بعد وہ گھر گیا اپنے گھر میں جو دولت پڑی ہے ساری اکٹھی کر لی ہے. ان کے چچا کے گھروں سے دولت اکٹھی کر لی ہے. خاندان کو اکٹھا کر لیا. بھائی سونا بھی لے آؤ چاندی بھی لے آؤ درہم بھی لے آؤ دنانیر بھی لے آؤ. سونا چاندی اکٹھا کر لیا. ساری پوری پوری مانگلی ہے اور درہم دنانیر بھی ہے. اور وہ اپنے بھائی کو یعنی حضرت زید کے چچا کو بھی ساتھ لے لیتا ہے. اب سفر کرتا مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا وکراما وتعظیما. آمین کہو. اللہ اس شہر میں پہنچ گیا. اب پوچھتا حرم شریف کے اندر آیا اور اس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے میرا بیٹا آپ کے پاس ہے نام اس کا زید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل میرے پاس ہے. اس نے کہا جی میں لینے کے لیے آیا ہوں. میرے بیٹے کی قیمت مانگو منہ بولی قیمت مانگو میں قیمت دینے کو تیار ہوں. سونا مانگتے ہو چاندی مانگتے ہو درہم مانگتے ہو دنانیر مانگتے ہو میں دینے کو تیار ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نبی رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کوئی پیسہ نہیں لیتا کوئی پیسہ نہیں لیتا. زید کو بلاتا ہوں. زید کی مرضی ہے ادھر رہنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے. میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید من ھذا یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا ابی وھذا امی. یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے یہ میرا باپ یہ میرا چچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تجھے پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ باپ اور چچا تیرا تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. میں نے ان کو کہہ دیا ہے زید کی مرضی ہے ادھر جانا چاہتا ہے وہ آزاد ہے ادھر رہنا چاہتا ہے آزاد ہے. آپ ذرا دیکھنا میرے بھائیوں باپ کی محبت ہے چچا کی محبت ہے ماں کی محبت ہے بہن بھائیوں کی محبت ہے. ہاں جی یہ محبتیں ساری ادھر کھڑی ہوئی ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ٹکی باندھے ہوئے حضرت زید کے چہرہ مقدس کو دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا کیا بول رہا ہے. سنو میرے بھائیوں سنو مسلمانوں یہ محبت ہے میرے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید فرماتے آؤ میرے ابا جان آؤ میرے چچا جان سنو میرے رب کی قسم ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے دل کی تمنا میرے دل کی حسرت یہ ہے کہ میرے جسم سے خون نکلے اپنے نبی کے قدموں میں. دنیا قربان کر سکتا ہوں نہیں چھوڑ سکتا. حضرت زید کے والد کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا اور زید ذرا خیال کو کر الرحمن الرحیم علی ایمان میں زید خیال کر ادھر غلامی ہے ادھر آزادی ہے ادھر نوکر بن کے رہے گا ادھر مالک بن کے رہے گا جہاں غلام بن کے رہے گا جہاں آزاد بن کے رہے گا. تجھے ماں یاد نہیں آتی تجھے بھائی یاد نہیں آتے بہنیں یاد نہیں آتی محلے
زید فرماتے والد گرامی قدر آپ کے یہاں غلامی کی زندگی وہاں آزادی کی زندگی ہے، مجھے کعبہ کے در کی قسم ہے کروڑوں آزادیاں میں اللہ کے نبی کی غلامی پہ قربان کر سکتا ہوں، قربان کر سکتا ہوں۔ 7 شاہیاں مل جائے، 7 سلطنتیں مل جائیں، میں اپنے نبی کے قدموں کی دھول پہ قربان کر دوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری محبتیں ہیچ میرے نبی کی محبت کو پایا کریں۔ اب ترازو اللہ ہے میرے، یہ ترازو بڑی محبتیں ساری